رحمۃ اللہ پیارے بھائی جناب، آپ نے جناب مولانا حضرت الیاس گمن صاحب ان کی ویڈیو بھیجی ہے اور سوال کا جواب دیا۔ تبلیغی جماعت کا سہ روزہ یعنی 3 دن لگانا ہر مہینے میں۔ تبلیغی دیوبندی جماعت کا شیڈول ہے ہر مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگانا۔ اس کے حوالے سے الیاس گمن صاحب نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور پھر نماز اور روزے کی مثالیں بیان کی۔ نماز کی مثال بھی درست ہے، روزے کی مثال بھی درست ہے، اور قرآن کی آیت بھی درست ہے۔ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو 3 دن سے روزہ لگانے پر کتنے بنیں گے؟ 30 دن۔ ایک دن کا 10، دوسرے کا 10 اور تیسرے کا 10، تو 3 10 10 بنیں گے 30 دن۔ مہینے میں سے روزہ لگانے والا مطلب اس نے سارا مہینہ سے روزہ لگایا، اس کو 30 دنوں کا ثواب ملے گا۔ الیاس گمن صاحب کا جواب درست ہے۔ صرف ہمارا تبلیغیوں یا دیوبندیوں سے اختلاف اس بات پر ہے، آپ بھلے سروزہ لگائیں، بھلے چلہ لگائیں، بھلے 4 مہینے لگائیں، سروزہ چلہ 4 مہینے پر کوئی اختلاف نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ ہم اہل حدیث بھی تو 21 روزہ عامہ کراتے ہیں نا، ہم اہل حدیث بھی تو 21 روزہ جو ہے صفا کراتے ہیں، ہم اہل حدیث بھی تو جو ہے وہ 1.5 ماہ 40 دن یعنی سوا مہینہ یا 40 دن جو ہے وہ، یا 3 ماہ کا دورہ خاصہ بھی ہوتا ہے، آگے پھر دورہ رباط ہے اور بہت سارے دورے ہیں۔ تو یہ انتظامی معاملات ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب تبلیغ کتنے دن کرنی ہے؟ رات میں کرنی ہے، دن میں کرنی ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے، پیدل چل کے کرنا ہے، سائیکل پر کرنا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کرنی ہے، یا مسجد میں بیٹھ کر کرنا ہے، لاؤڈ سپیکر لگا کے کرنا ہے، یا بغیر لاؤڈ سپیکر کے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آنے والوں کو کھانا کھلا کر کرنا ہے یا ان سے کھانا لے کر کرنا ہے، یہ سارے انتظامی معاملات ہیں۔ اور انتظامی معاملات کے تحت، انتظامی معاملات وہ امیر کے سپرد ہوتے ہیں، امیر جو بھی طے کر دے شریعت کے منافی نہ ہو وہ درست اور صحیح ہے۔ تو اس لیے سروزہ، چلہ، 4 ماہ، گشت، ان چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر کام درست ہیں۔ خرابی اس بات میں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فضائل اعمال سے تو نہیں آئے گا، نہ یہ فیضان سنت سے ہوگا، یہ ہوگا اللہ کے قرآن سے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہوگا اللہ کے قرآن سے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو تبلیغ کا کام اللہ کے قرآن سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے، نہ کہ فضائل اعمال کے یا فیضان سنت کے جھوٹے قصے کہانیوں سے ہے۔ تبلیغ کیوں ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو شریعت کی طرف لے آیا جائے۔ مسلمانوں میں تبلیغ اور کافروں میں دعوت۔ دعوت کافروں میں ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، تبلیغ مسلمانوں میں ہوتی ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ایسا ہوگا تو قرآن حدیث سے دعوت دی جاتی ہے، نہ کہ تبلیغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث کو دیوبندی بنا دو اور بریلوی کو دیوبندی بنا دو اور سبز پگڑی والے کو سفید پگڑی والا بنا دو، رفع الیدین کرنے والے سے رفع الیدین چھڑوا دو، اور نبی کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہو کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا، مگر ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ نہ تمہارا امام کوئی ہارون علیہ السلام کا درجہ اور مقام رکھتا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمہارا امام نبی کی نبوت اور رسالت و ختم نبوت میں شریک کار تھا۔ کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑے گا یا آپ کی شریعت کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف یعقوب علیہ السلام کو دی گئی شریعت پر عمل کرے گا، سیدھا سیدھا شرک اکبر کا مرتکب ہوگا اور کافر ہو جائے گا۔
سابقہ شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے پروٹوکول تعظیم کا سجدہ حلال تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور باپ اما ابا نے سجدہ کیا، اور ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ لغیر اللہ حرام ہے، تو ہمارے نبی کی شریعت کے مقابلے میں وہ نہیں چلتے، تو کہاں یہ کہ جناب صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، ان کے امام اعظم کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو تبلیغ کریں قرآن اور حدیث سے، باقی 21 دن ہے، چلہ فروزہ 4 ماہ، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ انتظامی معاملات ہیں، امیر جو بھی درست کرے۔ اور اگر واقعی تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے یہ من جا بالحسنتی کو، ایک ہوتا ہے مدعی سست گواہ چست، یا تو گھمن صاحب گواہ چست ہونے کی ثبوت فراہم کرتے ہیں، یا پھر مدعیان نے واقعی اس طرح کیا ہو، تو یہ استدلال درست ہے۔